بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود میں انہوں نے فرمایا تھا کہ 7 فصلیں ہیں، 6 فصلیں مکمل ہو گئیں، 7ویں فصل عقوبات متفرقہ کے بارے میں ہے، یعنی کسی ایک موضوع پر نہیں ہے بلکہ اس میں چند موضوع شامل ہیں۔ انشاءاللہ ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ آج 3-4 پڑھ لیں۔ تو جو موضوع جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ وطی کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ مصنف صاحب نے فرمایا کہ اس انسان کی ایک لحاظ سے 2 قسمیں، بالغ ہے، غیر بالغ ہے، پھر عاقل ہے، غیر عاقل ہے۔ پھر جانور کی بھی 2 قسمیں ہیں کہ یا وہ جانور ایسا ہے جو کھایا جاتا ہے یا ایسا ہے جس پر انسان سوار ہوتا ہے۔ تو بحث اس میں آن پہنچی کہ اگر طفل اور مجنون کسی جانور کے ساتھ وطی کرتے ہیں تو ان کو حد تو جاری نہیں ہوگی، کیونکہ حد جاری کرنے کے لیے مکلف ہونا شرط ہے۔ اچھا، باقی اگر وہ جانور کھائے جانے والا تھا تو اس کی قیمت جو ہے کیا ہے، اس طفل اور مجنون سے لی جائے گی اگر ان کے پاس مال موجود ہے، لیکن اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ان کو مہلت دی جائے گی، جب یسار یعنی وہ صاحب ثروت ہوں گے تو ان سے پیسے لیے جائیں گے۔ ابھی اسی بحث کے دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ اس بچے نے اور جو ہے کیا ہے جناب اس پاگل نے جس جانور کے ساتھ برائی کی ہے وہ جانور جو ہے کیا صرف وہ سواری کے کام آتا ہے اور کچھ بھی نہیں، کہتے پھر اس بچے اور اس پاگل پر کوئی بھی چیز نہیں۔ کوئی چیز کا مطلب کہ حد تو ویسے بھی نہیں تھی، لیکن ان پر کوئی پیسہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس برائی کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آ گیا ہے تو پھر وہ تفاوت تو ان کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو انسان حیوان کے ساتھ وطی کرے تو اس پر تعزیر ہوگی۔ وہ تعزیر کتنی ہے؟ کہتے وہ امام علیہ السلام کی مرضی ہے کہ وہ جتنی تعزیر اس پر جاری کرے، امام جاری کرے، یا من یقوم مقام ہو، جو امام کا قائم مقام ہو۔ مثلا امام نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک قول ہے جو ظاہراً شیخ طوسی کا قول ہے کہ اس کو 25 کوڑے لگیں گے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو نہیں، مکمل جو زنا والی حد ہے وہ جاری ہوگی، اگر محسن ہے تو قتل ہوگا، غیر محسن ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے۔ پھر اس میں کچھ اور جو ہے کیا ہے استفسار میں شیخ صاحب نے کوئی نظریہ پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کیسے ثابت ہوگا کہ اس انسان نے جانور کے ساتھ وطی کی ہے؟ کہتے ہیں اس کے ثابت ہونے کے وہی 2 طریقے ہیں، یا 2 عادل مرد گواہی دیں، یا یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ اقرار کرے۔ البتہ 2 مرتبہ اقرار کرے یا 1 مرتبہ اقرار کرے، اس میں بھی بحث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف صاحب اس بحث میں کیا فرماتے ہیں۔ کان المقصود منہ، اگر مقصود اس جانور سے جس کے ساتھ وطی ہوئی ہے، مقصود یعنی اس سے جو ہم کام لیتے ہیں، الظہر پشت کا کام لیتے ہیں، یعنی اس پر سوار ہوتے ہیں، فلا شیء علیہما، علیہما کی ضمیر جائے گی بچے کی طرف اور پاگل کی طرف، یعنی پھر ان پر کوئی مالی جرمانہ بھی نہیں ہے، الا ایک صورت میں مالی جرمانہ ہوگا، ان یوجب، یہ وطی سبب بنے نقص القیمت، اس جانور کی قیمت کے کم ہونے کا، لتحریم لحمہ ہی کو، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ بھائی گوشت تو مقصود نہیں، چلے بھائی مقصود نہیں لیکن شرعاً تو حلال ہے، مثلا گدھی گھوڑی، ٹھیک ہے تو گوشت تو حرام ہو گیا۔ اور لغیر ہی، یا گوشت حرام ہونے کے علاوہ کوئی اور سبب ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت گر گئی، مثلا لوگوں کو پتہ چلے گا تو کہیں گے ہاں بھائی یہ تو ایسی گھوڑی پہ چڑھتا ہے جس پر لوگ چڑھتے تھے، لوگوں نے اس کے ساتھ برائی کی تھی، فَيَلْزَمُهُمَا، ہما کی ضمیر جائے گی جناب طفل اور مجنون کی طرف، الارشو، پھر یہ جو تفاوت ہوگا قیمت کا وہ ان کو ادا کرنا ہوگا۔
ولو کان الواطی بالغن، اگر وطی کرنے والا بالغ ہو، وبیع فی غیر البلد، اور اس جانور کو وطی والے شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں بیچا گیا، کس کو بیچا ہے؟ لغیر العالم بالحال، ایسے آدمی کو بیچا ہے جو اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس جانور کے ساتھ وطی ہوئی ہے، فعلم، اور پھر بعد میں اس کو پتہ چلا، احتمل قویا جواز الفسخ، پھر احتمال قوی ہے کہ مشتری اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، ما استلزام نقص القیمہ، اور ساتھ ساتھ میں اس بیع کا لازمہ یہ ہے کہ پھر اس بیچارے کو قیمت بھی کم ملے گی بنسبت للعالم، جو غیر عالم ہوگا وہ تو اس کو مہنگا خرید سکتا ہے، جو علم رکھتا ہے وہ کم قیمت میں خریدے گا، لأنہ، اس لیے کہ یہ وطی ہین اذن کا مطلب جب علم ہو جائے تو عیب، یہ عیب ہے، اور عیب والی چیز، معیوب چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، والتعذیر ثابت علی الفاعل، اور وہ تعذیر جو اس انسان کو لگے گی، جاری ہوگی، موکول الی نظر الامام علیہ السلام، وہ امام علیہ السلام کی نظر کے حوالے کیا گیا ہے، او من قام مقام الامام، یا وہ شخص جو امام کا قائم مقام ہے، مثلا حاکم شرع، آج کل تو مجتہدین امام کی زمانے میں امام کا کوئی نائب خاص ہو سکتا ہے، کما فی کل تعذیر لا تقدیر لہ شرعا، جیسے کہ ہر وہ تعذیر کہ جس کی مقدار معین نہیں ہوتی شریعت میں، وہ امام کے حوالے ہوتی ہے، وقد ورد مطلقاً، ٹھیک ہے، اور جو ہے کہ یہ تعذیر آئی ہے مطلقاً، اس میں کسی مقدار کو ذکر نہیں کیا گیا، فی کثیر من الاخبار، بہت سارے احادیث میں، وکیل والقائل و شیخ، اور کہا گیا ہے، اور اس قول کا قائل جو ہے وہ جناب شیخ توسی صاحب ہیں، ان قدرہ، بتحقیق اس تعذیر کی مقدار 25، ٹھیک ہے جناب، سوتن 25 کوڑے ہیں، کیوں؟ لحسنت عبداللہ ابن سنان، اس لیے کہ روایت حسنہ نقل کی ہے جناب عبداللہ ابن سنان نے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وروایت اسحاق بن عمار ان الکاظم علیہ السلام، والحسن ابن خالد ان رضا علیہ السلام، خوب، تو یہ جناب اور بھی روایت اسحاق کی بھی آ گئی اور حسن ابن خالد کی بھی روایت آ گئی 25 کوڑوں پر، وقیل، اور ایک قول کے مطابق، یحد، واقعی کو حد ماری جائے گی، کمال الحد، مکمل حد جو زنا والی ہے، مئت جلدتن، حد زانی، 100 کوڑے جو زانی کی حد ہے، لصحیحت ابی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب ابو بصیر صاحب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی رجل اتا بہیمتن، یہ روایت اس مرد کے بارے میں ہے جس نے ایک جانور کے ساتھ برائی کی، فاولج، پھر دخول بھی کیا، قال، تو امام نے فرمایا، علیہ الحد، اس بندے پر جو کہ حد ہوگی، یعنی وہی زنا والی حد، وفی اخرى حد الزانی، یہاں پر تو حد مطلق تھا کہ کون سی حد، لیکن ایک اور حدیث میں ہے کہ زنا والی حد ہوگی، یہ دوسرا قول، تیسرا قول، وقیل القتل، جو انسان جانور کے ساتھ وطی کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، لصحیحت جمیل بن دراج، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب جمیل بن دراج نے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی رجل اتا بہیمتن، یہ حدیث اس مرد کے بارے میں ہے جس نے ایک جانور کے ساتھ برائی کی، قال، تو امام نے فرمایا، یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا، وجمع الشیخ فی الاستبصار، اور شیخ توسی نے کتاب استبصار میں جمع کیا ان احادیث کو، کیسے؟ بحمل التعذیر، بھائی کچھ روایت کہتی ہیں کہ اس سے انسان کو تعذیر ہوگی، تو شیخ صاحب نے فرمایا، الا اذا کان الفعل دون العلاج، جب یہ شخص جانور کے ساتھ برائی کرتا ہے، دخول نہیں کرتا تو تعذیر ہوگی، والحد، اور اس انسان پر حد جاری ہوگی، اذا اولج، جب دخول بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، حد کون سی جاری ہوگی؟ حد زانی، زانی والی حد، وہ رجم او القتل، وہ زانی کی سزا کیا ہے، یا اس کو سنسار کریں یا اس کو قتل کریں، ان کان محسنن، اگر وہ محسن ہے، والجلد، اور زانی کی حد جو ہے کیا کوڑے ہے، اذا لم یکن محسنن،
جب وہ محسن نہ ہو۔ وبحمل اخبار القتل، اچھا بھائی آپ نے تعزیر کی بھی توجیہ کر دی، حد کی بھی توجیہ کر دی، وہ احادیث جو کہتے ہیں اس کو قتل کیا جائے گا، کہتے ہیں اس کو حمل کیا ہے شیخ توسی نے علامہ اذا تکرر منہ الفعل ثلاثا، جب اس بندے نے کسی جانور کے ساتھ 3 مرتبہ برائی کی ہے، وہ تخلل تعزیر، پہلی مرتبہ بھی تعزیر ہوئی، دوسری مرتبہ بھی تعزیر ہوئی، تو یقتل فی ثالثۃ لما روی، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے من قتل اصحاب الکبائر، کہ جو گناہ نے کبیرہ کرتے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ جانور کے ساتھ کبیرہ ہو یا کسی اور جانور کے ساتھ۔ اذا اقیم علیہم الحد مرتین، جب ان پر 2 مرتبہ حد جاری کی جائے، تو یہاں پر حد تعزیر کو بھی شامل ہے۔ وہ تعزیر یطلق علیہ الحد، تعزیر پر حد بھی جو ہے کیا ہے، لیکن یبقى الثانی، لیکن باقی رہتا ہے الثانی، وہ قتل والی اخبار جو تھی جس میں 2 مرتبہ تعزیر ہوگی، خبر جناب خبر الحد۔ بھائی اگر آپ کہتے ہیں قتل تو پھر حد والی بات پہ تو عمل نہیں ہوا، منافی للتعزیر بما دونہ، فرماتے ہیں یہ خبر حد جو ہے کہ منافات رکھتی ہے تعزیر کے ساتھ، بما دونہ، جب جو ہے کیا ہے وہ جناب تعزیر 2 مرتبہ سے کم جاری ہوئی ہو، تو پھر آپ کیسے اس پر حد جاری کریں گے؟ وَيَثْبُتُ هَذَا الْفِعْلُ، اور ثابت ہوتا ہے یہ فعل، یعنی جانور کے ساتھ وطی والا فعل، بشہادت عدلین، جب 2 عادل گواہی دیں، وبالاقرار مرتن، میں نے خارج میں کہا تھا 2 مرتبہ اقرار کرے، لیکن یہاں پر کہتے نہیں 1 مرتبہ اقرار کرنے سے بھی یہ فعل ثابت ہو جاتا ہے، فی جمیع الاحکام، تمام احکام میں، یعنی اگر وہ جانور کھائے جانے والا ہے تو اس کو ذبح بھی کیا جائے گا، پھر اس کو جلایا بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کانت دابت لہو، اگر ہے جانور جناب لہو خود اس فاعل کے لیے، لعموم اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، اس لیے کہ یہ جو قانون ہے کہ اگر کوئی عقل مند اپنے خلاف اقرار کرتا ہے تو جائز بمعنی نافذ و نافذ ہے۔ خرج من ہو، جناب خارج ہو گیا اس عمومی قانون سے، ٹھیک ہے، مفتقر الی تعدد، وہ اقرار جو محتاج ہے تعدد کی طرف، کہیں پر کہا کہ 4 مرتبہ اقرار کرے، کہیں پر کہا 2 مرتبہ، قانون کے مطابق 1 اقرار ہی کافی ہے، لیکن یہ کچھ موارد میں چند اقرار کہے گئے بنص خاص، ایک خاص نص کی وجہ سے، فیبقى غیرہ، تو غیرہ یعنی وہ اقرار جس کے بارے میں نص نہیں آئی وہ اپنے عمومیت پر باقی رہے گا، یعنی 1 مرتبہ اقرار بھی کرے تو کافی ہے۔ وَإِلَّا تَكُنِ الدَّابَّةُ لَهُ، لیکن اگر جانور اس فاعل کا نہیں کسی اور کا تھا، فَثَابِتُ بِالْإِقْرَارِ مُطْلَقًا التعزیر، تو اقرار کے ذریعے تو مطلقاً ثابت ہوگا تعزیر۔ مطلقاً کا مطلب چاہے مالک اس کی تصدیق کرے کہ اس نے برائی کی ہے، چاہے تصدیق نہ کرے، خاصہ دون غیر ہی من الاحکام المذکورہ، لیکن دوسرے احکام جانور کو ذبح کرنا جلانا وہ ثابت نہیں ہوں گے، کیوں؟ لأنہ اقرار فی حق الغیر، اس لیے کہ یہ جو اقرار کرتا ہے کہ میں نے اس سے فلاں کے گائے کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو اپنے بارے میں بھی اقرار ہے اور دوسرے کے مال کے بارے میں بھی اقرار ہے، فلا یسمع، تو حق غیر میں اس کا اقرار نہیں سنا جائے گا، الا ان یصدقہ المالک، مگر یہ کہ مالک اس مقر کی تصدیق کرے کہ ہاں اس نے میری گائے کے ساتھ ایسے کیا ہے، وَتَثْبُتُ بَاقِيُ الْأَحْكَامِ، اگر یہاں پر زمان دشوار نہ سمجھے تو پھر باقی احکام، یعنی اس گائے کو ذبح کرنا، اس کو جلانا، یہ سب کے سب ثابت ہوں گے، لِزَوَالِ الْمَانِعِ، اس لیے کہ اقرار پرائے مال میں، غیر کے مال میں ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ خود غیر کرے تمہارا اقرار ٹھیک ہے، من نفوذ ہی، اقرار کے نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ہی نے اس دن جب مالک تصدیق کرتے ہیں، ھذا بحسب الظاہر، ظاہری طور پر یہی حکم جاری ہوگا کہ اس جانور کو ذبح بھی کیا جائے گا، لیکن حقیقت میں بھی ایسے ہے یا نہیں، واللہ اعلم۔ تو امید ہے اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اس قسم کی برائیوں کو ختم فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔